جس کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے مولا علی۔ بھائی مولا علی کی نماز قضا ہوئی تو سورج آ گیا، اب تو حضور کی بھی تو نماز نہیں ہوئی تھی، اس کا کیا بنا؟ وسیم احمد: سیدی، میرا یہ سوال ہے کہ ایک واقعہ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ نے سورج کو واپس لوٹایا، پھر آپ نے نماز ادا کی۔ اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے اور ظاہری نماز پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ تو باطن میں بھی نماز ادا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کی اپنی کرامت نہیں ہوتی، جس ہستی کے ساتھ وہ بیٹھا ہوتا ہے اللہ اس کے صدقے میں ایسا کوئی واقعہ کرتا ہے۔ اب میری ایک بات ہے، آپ نے بڑے دل گردے جو ہے وہ مضبوط کر کے سننی ہے، سنیوں نے بھی اور شیعہ نے بھی، کیونکہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ تو اس کے اوپر بڑے اچھلتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے مولا علی کی گود میں سر رکھ کے، تو اس لیے ان کی نماز قضا ہو گئی مولا علی کی۔ جس کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے مولا علی کی نماز قضا ہو گئی کیونکہ حضور سو رہے تھے۔ اور حضور کی نماز کا کیا ہوا؟ صرف مولا علی کی نماز قضا ہونے کا ذکر ہے، تو حضور تو سو رہے تھے، ان کی نماز کا کیا ہوا؟ بھائی مولا علی کی نماز قضا ہوئی تو سورج آ گیا، اب تو حضور کی بھی تو نماز نہیں ہوئی تھی، اس کا کیا بنا؟ تو جو مولوی صاحب نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا ہے، وسیم بھائی جائیں اس مولوی صاحب کے پاس اور کہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، مولا علی کی نماز قضا ہو گئی تھی تو سورج آ گیا تھا واپس۔ جس ذات کی وجہ سے ان کی نماز قضا ہوئی وہ تو سو رہے تھے، ان کی نماز کا کیا ہوا؟ ان کی نماز کے لیے بھی سورج آیا، انہوں نے قضا پڑھی یا انہوں نے کہا جی میری نماز نکل گئی؟ اچھا، دوسری بات یہ، میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں جس کو آپ نے بڑے توجہ سے سننا ہے۔ کیا محمد رسول اللہ کا کوئی عمل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کے فرض عبادت میں رخنا ڈال دے؟ اس عمل سے اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، یہ کہنا بہت بڑا کفر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو دین پہ چلانے آئے ہیں، لوگوں کو نماز سکھانے ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور پاک کو پرواہ ہی نہیں تھی، سوتے رہے، نماز کا وقت گزر گیا، اتنی غفلت ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اہل ظاہر کا یہی جو ہے نا وہ مسئلہ ہے۔ مولا علی کی نماز قضا ہوئی نہیں، پوچھو کیوں نہیں ہوئی؟ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی دونوں کے اندر کی چیزیں نماز میں موجود تھی نا، وہ بیٹھے تھے، وہ سو رہے تھے، اندر کی چیزیں تو نہیں سو رہی تھی نا، وہ اندر کی چیزیں تو نہیں بیٹھی ہوئی تھی نا، یہ جسم بھی بیٹھا ہوا تھا نا۔ نہ حضور پاک کی نماز قضا ہوئی نہ مولا علی کی نماز قضا ہوئی، ان کی اندر کی چیزیں نماز میں موجود تھی۔ پہلی دفعہ جب سرکار ہماری اطلاع کے مطابق جب لندن تشریف لائے، اب پاکستان میں تو میں سرکار سے کوئی اتنا خاص ملا نہیں تھا زیادہ، تو جیسے 11ویں پر سال کے سال دیکھتے تھے اتنا ہی دیکھا، یا کراچی جب تشریف لاتے تو دیکھتے سامنے سرکار گفتگو فرمانے، کوئی ذاتی انٹریکشن کوئی نہیں تھا۔ ایک ہی ذاتی انٹریکشن ہوا، ایک دفعہ موئن اسٹیل مارکیٹ کراچی میں جب تھا آستانہ، تو وہاں عہدیداروں کی میٹنگ، کراچی ڈویژن کے عہدیداروں کی میٹنگ، تو وہ سرکار کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا سرکار کے کمرے میں، تو اس دوران مختلف لوگوں نے سوال پوچھے، تو میں نے بھی سرکار کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کیا، تو بس وہ ایک واقعہ ہے سرکار سے دو بدو ملاقات گفتگو۔ اب انگلینڈ آنے کے بعد سرکار پہلے تو لندن تشریف لائے، انوار بھائی نے رہائش کا یہاں بندوبست کیا ہوا تھا، اس کے بعد بریڈ فورڈ چلے گئے، بریڈ فورڈ میں رکے، پھر بریڈ فورڈ سے جو ہے مجھے ایک دن سرکار نے کال کی کہ ہم تمہارے گھر آ رہے مانچسٹر، میں بڑا خوش ہوا۔ اب سرکار پھر وہاں آ گئے اور پھر وہاں سے گئے نہیں، وہیں رہے۔ اب تو یہ پہلا اتفاق تھا، مجھ سے یہ خوشی جو ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی، سرکار میرے گھر پہ ہیں، میں بار بار جو ہے یہ دہرا رہا تھا سرکار میرے گھر پر ہے۔ پھر سرکار نے تھوڑی دیر بعد جو ہے مجھے بلایا، مجھے کہا کہ تمہارے پاس کو گولی ہے جسم کے درد کی؟
تو میں نے کہا میں لے آتا ہوں سرکار. تو میں گیا فارمیسی اور میں نے گولی خرید لی. اس وقت جو تھی گولی وہ کہلاتی تھی سلفاڈین. مجھے پتہ نہیں تھا اس میں کیا ہے. اس کے اندر ہوتی ہے کوڈین جس سے جسم نم ہو جاتا ہے. وہ جو زیادہ درد ہو نا تو اس وقت وہ گولی کھاتے ہیں. نہ مجھے پڑھنے کی عادت تھی کہ میں پڑھوں اس میں لکھا کیا ہے. میں نے اس سے یہی کہا بھائی درد کی کوئی گولی دے دو. اس نے کہا یہ لے جاؤ. میں اٹھا کے لے. اب وہ پانی میں ڈال کے پینے کی تھی. تو میں نے جا کے سرکار کو بتایا اور سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے یہ 2 گولیاں پانی میں ڈال دو. ڈال دی. سرکار نے وہ 2 گولیاں پانی میں ڈال کے وہ پی لی اور اس کے بعد کہا کہ لائٹ بجھا دو کمرے کی, یہ چادر میرے اوپر مجھے اڑا دو اور کسی کو آنے نہیں دینا, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب میں جو ہے سوچ میں پڑ گیا. میں وہ بار بار سوچنے لگا کہ چادر اڑا دو, دروازہ بند کر دو, کسی کو آنے نہیں دینا, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. میں نماز پڑھنے جاتے سرکار تو باہر نکلتے مسجد میں جاتے یا نیچے کمرے میں پڑھ لیتے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ میرا انٹریکشن ہی تھا نا پہلی دفعہ جو ہے اتنے قریب سے سرکار کو دیکھا میں نے. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, چادر لے کے, اور سرکار جو ہے یعنی ہماری نظروں کے مطابق سو گئے. 1-1.5 گھنٹے بعد جو ہے سرکار نے مجھے بلایا, کہا کہ یار چائے لے کے آؤ. اور پھر مجھے جو ہے بڑی حیرت ہوئی. حیرت اس لیے ہوئی کہ مجھے سرکار نے کئی سالوں پرانا واقعہ جو ہے وہ دہرایا, جیسے وہیں سے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ گفتگو شروع کی ہو. اچھا وہ جو پرانا آستانہ تھا نا کراچی میں غریب نواز کالونی میں, وہ جو اندر جا کے آتا تھا شروع میں بات کر رہا ہوں 85 کی. تو وہ چھوٹے سے آستانے میں سرکار نے مجھے جو ہے نا مجھے یہ کہا کہ تم یہیں رہتے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں سرکار میں تھوڑا آگے رہتا ہوں. فرمایا اچھا تم ایسا کرو اس گلی سے جو ہے نا یوں جا کے لیفٹ جاؤ گے نا تو تھوڑا اور آگے جانا تو بجلی کا جو ہے نا وہ گرڈ اسٹیشن لگا ہوا ہے, تو اس کے سامنے جو ہے نا ایک پٹھان کی دکان ہے چائے کی. تو وہ پٹھان ہم کو جانتا ہے, اس کو کہنا ہے کہ بھائی میری جو ہے چائے بنا کے دے دے, وہ چائے لے آؤ. تو میں نے کہا سرکار پیسے؟ سرکار نے کہا نہیں وہ ہمارا اس کا کھاتا چلتا ہے. چلا گیا میں لینے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی سرکار نے چائے منگائی ہے. کہتا اچھا بیٹھو. اب وہ چائے بنا رہا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے بناتے ہو تم چائے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی سائیں کو پسند ہے دودھ میں پتی ڈالنا, تو وہ دودھ پتی چائے. اچھا اب بات کب ہو رہی ہے؟ یہ 1993 میں, اور یہ چائے والا واقعہ ہے 1985 کا. 8 سال ہو گئے. اب سرکار مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ وہ غریب نواز کالونی میں جو چائے منگوائی تھی ہم نے تم سے ویسی چائے بنا کے لاؤ. پھر فرمانے لگے کہ وہ چائے دودھ پتی تھی نا ویسے بنا کے. میں بنا کے لایا تو چائے قریب آئی تو چائے کی خوشبو آئی. فرمایا نہیں ویسے نہیں, یہ دوبارہ بناؤ اور اب ایسے بنانا. پھر طریقہ بتایا. پھر میں ویسے بنا کے گیا تو فرمایا ہاں اب صحیح ہے. پھر مجھے کہنے لگے کہ تم کو جب ہم نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو پریشانی ہو گئی ہوگی. نماز پڑھنے کا نام لے کے کوئی بیڈ میں تھوڑی جاتا ہے, مسجد میں جاتا ہے. تو میں تو بیڈ میں چلا گیا. تو سوچ رہا ہوگا کہ تم مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے. فرمایا کہ نہیں ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں نا وہاں ایسے ہی جایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ سرکار یہ کون سی نماز ہے؟ فرمایا کہ یہ نماز عشق ہے. پھر فرمایا کہ جو مولا علی تھے نا وہ بھی یہ نماز پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد واقعہ بھی بتایا کہ ان کو جو ہے نا ایک نیزہ لگ گیا تھا پیر میں, ران میں, وہ نکل نہیں رہا تھا, تکلیف ہوتی تھی بہت. تو حضور نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ جب علی نماز میں کھڑا ہو تو اس وقت نکالنا, ان کو پتہ نہیں چلے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ نماز کے اندر کیوں نہیں تکلیف ہوئی؟ کہ نماز کے اندر ان کی روح نکل جاتی تھی نماز کے لیے, جسم رہ جاتا تھا. تو یہ وہی نماز تھی جب غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور مولا علی کی گود میں رکھ کے سو گئے. اگر ظاہر کو دیکھا جائے, تم تو ظاہر کی نماز کی قضا کی بات کر رہے ہو نا کہ قضا ہو گئی تو سورج آ گیا واپس. اگر ظاہر کی نماز کو دیکھا جائے نا تو تم تو بہت برے پھنس جاؤ گے کہ مولا علی کی نماز تو قضا ہوئی لیکن جو سو رہے تھے ان کی نماز کا کیا ہوا؟ وہ بھی تو قضا ہو گئی نا. ہاں تو وہ ظاہری نماز کا تھا ہی نہیں. مولا علی کی بھی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عالم بالا میں نماز ہوئی. وہ جسمانی نماز تھی ہی نہیں, کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. رہ گئی بات سورج کے آگے پیچھے آنے کی, تو میرا ایمان ہے مولا علی انگلی کا اشارہ کریں سورج کو آج سے وہاں بھیج دیں, چاند کو وہاں بھیج دیں, یہ طاقت مولا علی کے پاس ہے. سورج ستارے مریخ جس کو چاہے آگے پیچھے بھیج دیں,
وہ حیدر کرار ہیں، ان کو طاقت ہے۔ اس واقعے کو بیس نہ بنائیں۔ مولا علی کی نماز قضا نہیں ہوئی۔